वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कोरोना को आज पाकिस्तान में 100 रोज़ मुकम्मल हुए और सूरत हाल जो है वो बहुत ख़तरनाक और हैबतनाक अब नज़र आती है। पाकिस्तान चाइना को क्रॉस कर गया है। मरीज़ों की तादाद में 85,000 से ऊपर पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ अब हो चुके हैं रिकॉर्डेड। और अगर हम जो रिपोर्ट थी पंजाब के डिपार्टमेंट की उसको अगर देखें, जिसमें उन्होंने सिर्फ लाहौर में 7.25 लाख लोगों को कहा, तो ये 85,000 जो है ये कुछ भी नहीं है। फिर सिर्फ लाहौर सिटी के अंदर ही जो है वो आप 7 लाख ऐड कर सकते हैं। कल का दिन जो गुजरा 24 घंटे पाकिस्तान के वन ऑफ द वर्स्ट डेज़ थे फैटलिटीज़ के हवाले से, डेथ्स के हवाले से। कोरोना ने 82 लोगों की जान ली। आज पंजाब ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि जो मार्केट्स जो हैं SOPs को फॉलो नहीं कर रही, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, उनको बंद किया जाए और उनको बंद भी किया गया। लेकिन उसके ऊपर ऑब्वियसली एहतजाज भी बहुत आया। एहतजाज जो है वो तो सिंध असेंबली से ही बहुत आया है और ये कहा गया कि कोरोना की जो सूरत हाल इतनी वर्स फैली है, इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, उनका एटीट्यूड, उनके बयानात और उनकी मुबैना कन्फ्यूजन है लॉकडाउन को लेकर। उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले अगर ज़रा इस पर आ जाए, डॉक्टर यास्मीन रशीद साहब हमारे साथ होंगे आज प्रोग्राम में, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, शिमला फारूकी साहब। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरा नईम मीर साहब की तरफ, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुए और बड़ा अपोज किया। उन्होंने कहा लॉजिक के खिलाफ है कि पंजाब गवर्नमेंट जो मार्केट्स को बंद कर रही है SOP ना होने पर। नईम मीर साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको। किस मंतक के खिलाफ है अगर SOP फॉलो नहीं हो रहा और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मार्केट्स को बंद कर रही है, इसमें मंतक के खिलाफ बात क्या है? जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल समझते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये एक जानलेवा मर्ज़ है और इससे हमारी अपनी जानों को, हमारे बच्चों की जानों को और पूरी कौम की जानों को ख़तरा है। और इसके बहुत जो असरात हैं वो नज़र भी आ रहे हैं इसके फैलाव के हवाले से। तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए। हम जो हर्ट हुए हैं वो हम इस बात पर हुए हैं कि हुकूमत हमारे साथ बैठकर 100% SOPs को अमल दरामद कराने के हवाले से कोई पॉलिसी बनाए, कोई हिकमत अमली वज़ा करे। हम तो इस बात पर हर्ट हुए हैं कि आप मार्केटें बंद करने निकले हैं। आपके पास सिर्फ एक ही काम है, या मार्केटें खोल दो या मार्केटें बंद कर दो। दरमियान में जो रास्ता है जिसे आप मैना रवि का रास्ता कहते हैं, जिसे आप कलामी करो, आपको बताया गया था, हमारे इंडस्ट्री के सूबाई वजीर बार बार आप लोग ताजरान के साथ ब्रीफिंग भी आपको देते हैं और बताते भी हैं कि आपने सैनिटाइजर रखना है, आपने मास्क पहनना है। पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो चीख के 4 महीने से आपको ये कह रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, कस्टमर कम आने दें, उनका डिस्टेंस रखें। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी साइंस है जो भी हुकूमत ने मजीद समझानी है आपको? नहीं, इसमें ऐसी कोई साइंस नहीं है, आप बजा फरमा रहे हैं। और मीडिया का रोल जो है इसमें बहुत पॉजिटिव रहा है इस कोरोना वायरस को लेकर। लेकिन हुकूमत जो है वो हमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं ले रही बहुत सारे कामों में। मिसाल के तौर पर हमने इन्हें ये कहा था कि जी आप जब कोरोना वायरस को लेकर हम SOPs पर अमल दरामद कराएंगे तो जो लोग अमल दरामद नहीं करेंगे, उस अमल दरामद ना करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ भी तो कार्रवाई करनी है ना। तो उस कार्रवाई का हमने एक तरीक़ेकार इनके साथ बैठ के वज़ा किया था। हमने कहा था कि जी थानों की सतह पर आप ताजरों, इंतज़ामी अफसरान और पुलिस पर मबनी कमेटीज़ बना दें। वो मॉनिटरिंग कमेटीज़ होंगी जो हर वक्त मार्केटों में मॉनिटर करेंगे कि कौन लोग हैं जो कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ईद से पहले जब ये मार्केट्स खोली गई, सिर्फ ताजरों को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत ने गुडविल जेस्चर दिखाया, तो आप लोगों ने क्या किया? वहाँ पर सांस लेने की जगह नहीं थी। इचरा मार्केट देख लें, मजंग देख लें, अनारकली देख लें, गुलबर्ग देख लें, हर जगह पे जो है वो बंदे का बंदा निकला हुआ था और आप लोग उसको बेची जा रहे थे, थान की थान बेची जा रहे थे। और उसके बाद अब पोजीशन ये होगी कि जिस शहर में आप और मैं हैं, लाहौर में 7.25 लाख हुकूमत के मुताबिक लोग फैल गए। लेकिन मैं आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आगे लेके जाऊंगा। डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा, बेस्ट पर्सन टू आंसर। डॉक्टर साहिबा, मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग इस पर सख्ती कर रहे हैं अब, और करनी चाहिए थी, पहले करनी चाहिए थी, ईद से पहले भी कर चले, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब इनका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जी आपने हमारी मईशत कभी बंद करते हैं, कभी खोल देते हैं, तमाशा लगा हुआ है, आपके पास कोई प्रॉपर SOP, आपने इनको ब्रीफ नहीं किया, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट डॉक्टर साहिबा? मेरा ख्याल है कामरान, सबसे बड़ी ये बात है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि जब हमने ताजरों के साथ मिलके और ये बार बार जिस तरह मियाँ असलम साहब का आपने नाम लिया कि उन्होंने मुलाकातें करके बाकायदा उसकी SOPs बनाई गई, हर चीज़ समझाई गई, हर बंदे से सलाह मशवरा करने के बाद जब ये मार्केट्स खुली तो इनका फ़र्ज़ बनता था कि ये मार्केट्स जो हैं उनको ये दे शुड हैव इंश्योर्ड के SOPs। देखिए ना, इनकी सबकी अपनी एसोसिएशन होती हैं, लेकिन जब अगर गवर्नमेंट अब जब कहा आप SOPs अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे और गवर्नमेंट
ایکشن لے رہی ہے تو پھر تو آپ کا اعتراض غلط ہے. یہ دیکھیں آپ لوگوں نے خود یہ قدم اٹھانے تھے اور یہ آج کی بھی کمیٹی کی یاسمین میٹنگ کے صاحبہ اندر جو لیکن ہماری اب کیبنٹ ان کا کمیٹی کی نئی میٹنگ میر میں صاحب اندر جو تاجر ہیں ان کے بیچاروں کا قصور بھی کیا. ابھی گیلپ سروے آپ نے سن لی ہے, دیکھ لی ہے, پڑھ لی ہے, جس میں کہا گیا 67% سے اوپر پاکستانی یہ سمجھتے نہیں کرونا کوئی پرابلم ہے یا کوئی وائرس ہے یا کوئی خطرہ ہے اس کا. تو یہ لوگوں کو کنٹرول کس طرح کریں گے جب حکومت نہیں کنٹرول کر پا رہی لوگوں کو, اور یہ تاجر کس طرح کنٹرول کریں گے انہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں ہر چیز کی SOPs فالو ہو سکتی ہیں. اب اگر یہ کہا حکومت نے کہ ماسک کے پہنے بغیر کوئی بھی آپ کی دکان کے اندر نہ آئے تو یہ تو بات فالو ہو سکتی ہے نا, ایسی تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ماسک پہ بھی انسسٹ نہیں کر رہے, ہم انسسٹ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ منہ کپڑے سے ڈھانپ دیجئے, آپ نقاب سے ڈھانپ دیجئے, پر منہ تو ڈھانپ لیجئے نا اپنا, تاکہ کم سے کم آپ یہ بیماری پھیلائے نا. صرف منہ ڈھانپنے کی وجہ سے ہم تقریباً 40% تک انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو خود کہا ہے کہ جگہ آپ اتنی رکھیں وہاں دکان کے اندر کہ بھئی اگر لوگ آ کے بیٹھیں. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگ حکومت بن کے کیوں ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ تو امپلیمنٹ کریں. آپ دنیا جہان میں ویسٹ نے, کوریا نے, سویڈن نے, انہوں نے جرمانے کی سزائیں دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کامران جی دیکھیں کامران ابھی آج پہلے دن شروع کیا ہے تو آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ سب نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اب میں بتا دوں اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے بتا دوں کہ اب سختی کی جائے گی, کیونکہ ہم لوگوں نے منت بہت زیادہ کر لی ہے, ریکویسٹ بھی بہت کر لی ہیں, اور اگر اب بھی امپلیمنٹ نہیں کریں گے لوگ تو پھر حکومت کو سخت قدم اٹھانے پڑیں گے. آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگوں نے کھولی ہے کس مجبوری پہ کھولا ہے؟ کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے, جو حالات خراب ہو رہے ہیں وہ کچھ بہتر ہوں. تو گورنمنٹ بالکل ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. یاسمین صاحبہ مجھے صرف ایک سوال, لیکن سے رخصت لے گا. نہیں میر صاحب شکریہ آپ کا بہت, لیکن ایک سوال کا جواب دیتے جائیے. گورنمنٹ نے تو ٹھان لیا ہے کہ وہ اب گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے گی جو گورنمنٹ کی رٹ ہوتی ہے, جو لیجیٹیمیٹ رٹ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کیا فیصلہ ہے؟ آپ لوگ احتجاج ہی کریں گے اس کے مارکیٹس بند ہونے پہ, یا SOPs کو فالو کروائیں گے؟ فالو نہیں کروائیں گے تو یہ تو بند ہوگا. آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے یا ایکسیپٹ کر کے منوائیں گے؟ واٹس یور ٹیک نعیم صاحب؟ دیکھیں جی ہم بڑے واضح اور بڑے کلیئر ہیں. ہمارے پاس اخلاقی اختیار تو مارکیٹوں میں ضرور ہے لیکن قانونی اختیار نہیں ہے. قانونی اختیار تو حکومت اور انتظامیہ کے پاس ہے. اگر یہ قانونی اختیار والے لوگ جو ہیں ہم اخلاقی اختیار والوں کے ساتھ مل کر کو اچھی چیز لے کے آ سکتے ہیں جس سے پاکستان کی آپ پروٹیسٹ تو نہیں کریں گے نا؟ نہیں, ہم بالکل یہ کہہ, ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی کسی مارکیٹ کے اندر جو شخص بھی SOPs کو وائلیٹ کر رہا ہے تاجر, اس کو عبرت کا نشان بنائیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. نہیں میر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت وارم ویلکم شبیلہ فاروقی صاحبہ کو بھی, اور زبیر صاحب کا تھوڑا DSNG کا پرابلم ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گا وہ. آج ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے جاننا تو چاہوں گا حالات کے بارے میں, لیکن ایک ذرا نیشنل ڈیبیٹ ہے سندھ کے اندر جو آواز گونج رہی ہے, جس کے اندر ہم یہ جو آپ بھی اب بتائیں گے مجھے, پنجاب کی جو ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ 7.25 لاکھ لاہور میں صرف ہے, اس میں کتنی سچائی ہے اس سے زیادہ کا مسئلہ ہے. لیکن جو سندھ میں آواز گونج رہی ہے اور بہت سے لوگ اسے ایگری کریں گے, ذرا وہ پہلے سن لیتے ہیں. آج عذرا پیجو نے کیا کہا. جی آپ اگر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ کووڈ کچھ چیز نہیں ہے, ایک ریسپریٹری ڈیزیز ہے, ایک جو ہے فلو ہے, تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مریں گے, اور یہی چاہتے ہیں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مریں اور لوگ جو ہے در پدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں کیونکہ انہیں بیڈز نہیں نصیب ہوں. اب مقابلہ نہیں کر سکتے اس کووڈ کا. ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت ہے, ہمیں ماسک کی ضرورت ہے, لیکن جب پرائم منسٹر جو ہے میٹنگز میں 50 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وداؤٹ سوشل ڈسٹینسنگ, وداؤٹ اے ماسک, واٹ کائنڈ آف میسج از ہی گیونگ ٹو دا کنٹری؟ آپ کے لوگ مرتے جائیں, مکھیوں کی طرح مرتے جائیں, اور آپ کہیں کہ اکانومی کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں. ویسے بھی آپ کی اکانومی ڈوبی ہوئی تھی, اور یہ کرائسس جو ہے ابھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ہر گھر سے کیسز نکلیں گے اور ہمارے پاس وینٹیلیٹرز اور بیڈز نہیں ہوں گے. زبیر صاحب آپ ایگری کریں گے؟ عذرا پیجو صاحبہ نے جو آج سندھ اسمبلی میں خطاب کیا, وہ کہہ رہی ہیں حکومت چاہتی ہے لاکھوں لوگ مرے, حکومت چاہتی ہے ان کو بستر نہ ملیں, حکومت نے ماسک نہیں, حکومت تو اپنے تئیں بہت کچھ کر رہی کوشش کر رہی ہے. زبیر صاحب ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کامران شاہد, آپ جیسے اینکرز کا پچھلے 3 مہینے میں آپ لگے ہوئے ہیں, آپ حکومت سے پوچھ کیا رہے ہیں؟ وہ تو پرائم منسٹر بار بار ایک چیز کہتے ہیں, بھائی ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, ہمیں چھوڑ دیں اور لوگ جانے اور ان کا کام جانے. کہا یا نہیں کہا عمران خان نے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی فلو ہے, آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی امیروں نے کروا دیا,
کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن میں تو لگوانا ہی نہیں چاہتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو حکومت کو اس میں ایک پارٹی کے طور پر شامل بھی کرنا چاہیے. حکومت کو تو انہوں نے اپنی ذمہ داری ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم رسپانسبل ہیں ہی نہیں. تو جب وہ حکومت رسپانسبل نہیں ہے تو پھر ہم کیوں بار بار انہی سے سوال پوچھتے ہیں؟ آپ بزنس مین سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا. وہ حکومت ہے یا نہیں ہے اس ملک میں تو چھوڑ کے چلے جائیں. ایس او پیز انہوں نے نہیں امپلیمنٹ کروانے, قانون انہوں نے نہیں بنانا, لاک ڈاؤن انہوں نے نہیں کرنا, بلکہ وہ تو خلاف ہیں کہ لاک ڈاؤن پتہ نہیں کون کروا گیا تھا. ابھی تو پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں یہ کیس لے کے جانا ہے کہ ہماری حکومت کے وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر لاک ڈاؤن ہو گیا اس ملک میں, اور خاص طور پر اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہو گیا. وزیر اعظم کو نہیں پتہ چلا, پتہ نہیں کون کروا کے چلا گیا. عثمان بزدار کو وہ کہتے رہے, این سی او سی کہتا رہا اور وزیر اعظم کہتے رہے, لیکن عثمان بزدار اتنے پاورفل منسٹر ہیں کہ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا آپ کی بات, میں لاک ڈاؤن کروں گا. اور کے پی میں محمود خان صاحب نے بھی کہا. تو حکومت بالکل اس میں جو ہے نا, میرا خیال ہے ان کو تو اس میں ایک فریق ہی نہیں ہے. انہوں نے جتنا مروانا تھا وہ مروا چکے ہیں, انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے. جو میسیجنگ آپ نے کہا نا گیلپ سروے میں عمران خان سے بھی پوچھا ہوگا تو اس میں 67% میں عمران خان بھی تو شامل ہوں گے, ان کی ساری فیڈرل کیبنٹ بھی تو شامل ہوگی, جنہوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو ہے ہی نہیں وبا. لیکن زبیر صاحب میں ایک بات سنیں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ لوگوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, یا وہ چاہتے ہیں لوگ مرے میری طرف سے باہر آ کے؟ کیونکہ پرائم منسٹر بڑی مشکل حالات میں ہے نا, ایک طرف اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, ایک طرف غریب کو بھی بچانا ہے. کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں نا, آپ تو ایک ایسی بات کہہ رہے تھے کہ وہ مارنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر. نہیں, پہلے تو اس چیز کو ریکگنائز تو کریں نا, ایک پورا سینٹنس پورا بول دیں کہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. پہلے تو انہوں نے کہا یہ فلو ہے, اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں. تیسرا انہوں نے کہا یہ ایلیٹ نے لگوا دیا تھا. ان کے گورنر ہیں, گورنر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ فیشن کے طور پر لگوایا تھا ڈیفنس کلفٹن کے لوگوں نے, کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نیو یارک میں لگا تھا, کراچی میں کیوں نہیں لگا بھائی. اچھا مطلب آپ نے اس سے مذاق کا خیز. خرم شیر زمان صاحب نے کہا کہ یہ وبا ہے ہی نہیں. ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں, یہ سیکنڈ موسٹ سینئر لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں, ریکارڈڈ ہے نا. انہوں نے کہا یہ وبا ہے ہی نہیں, کوئی مریض ہی نہیں ہے. تو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں کہ جی گیلپ سروے تو سب سے زیادہ 67% انہوں نے انفلوئنس کروایا ہے. جب خرم شیر زمان سے یا عمران خان سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا نا کہ نہیں یہ وبا نہیں ہے, یا عمران اسماعیل نے کہا ہوگا نا اس 67% میں. بالکل ٹھیک ہے جی پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ تو خود فرنٹ پہ لڑ رہی ہیں, آپ بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے ہیلتھ منسٹر بڑی ماشاءاللہ ایفیشینٹ ہیں, اور آپ ہر جگہ جس طرح جاتی ہیں بڑی دلیری سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوا ہے وفاقی حکومت, پرائم منسٹر نے جس طرح کا ایٹیچیوڈ شو کیا ہے اس سارے ایپیسوڈ کو لے کے کہ آج 7 ڈیز کے اوپر ہم چائنا کو کراس کر گئے ہیں کیسز کے اندر, اور آپ کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ 7 لاکھ کیسز ہے لاہور میں, 7.25 لاکھ. یہ ایٹیچیوڈ ذمہ دار ہے وفاقی حکومت کا پھیلاؤ؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے کامران سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ سارا ریٹروسپیکٹو میں آج سے 3-3.5 مہینے پہلے دیکھیں تو ساری حکومتیں جو ہیں, اگر جب ہم این سی او این او سی کے ساتھ جو یہ نیشنل ہماری کمانڈ والی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر مشترکہ سب ڈیسیجنز لیتے ہیں. اور یہ بات کہنا کہ یہ علیحدہ کسی نے ڈیسیجن لی, کسی کو نہیں ڈیسیجن سے روکا گیا تھا, اور سب نے لاک ڈاؤن پہ اکٹھا ڈیسائیڈ کیا تھا. لاک ڈاؤن کا کیا مقصد تھا؟ آپ پرماننٹلی تو کسی بھی ملک کو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. لاک ڈاؤن کا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنی جتنی تیاری کر سکتے ہیں, کیونکہ اب تو ڈیزیز آ گئی ہے ملک کے اندر, ہمیں مکمل تیاری کرنی چاہیے. اور اس کے اندر صرف ہم نے نہیں, سارے صوبوں نے بہت محنت کی, اور انہوں نے اپنی ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھائی, انہوں نے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بڑھائی. ابھی میں ڈاکٹر عذرا کی یہ بات سن کے کہ جی اوور فلڈ ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, یہ سچویشن جو تھی یہ تو ہم نے اینٹیسپیٹ کی بھی تھی. اسی وجہ سے فیلڈ ہاسپٹلس بھی بن رہے تھے, اسی وجہ سے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بھی بڑھائی جا رہی تھی, اسی وجہ سے ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بھی. اب 2 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے اپنی ساری کیپیسٹیز بڑھا کے پراپر ان کا پروٹوکول, بیکاز دس از اے ریپڈلی ایوالونگ ڈیزیز. یہ روزانہ آج ایک دوائی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ افیکٹو ہے دنیا میں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا تو اپنا پنجاب کا رپورٹ جو آئی ہے, سمری آئی ہے, وہ کہہ رہے 7.25 لاکھ صرف لاہور میں ہی ہے. اس کی کیا ویلیڈیٹی اور کس بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کامران, آپ دیکھیے یہ کسی چیز کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں نا جب تو دین اٹ ساؤنڈز لٹل ایبسرڈ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے گورنمنٹ, ہمیں کیبنٹ کمیٹی نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایک
टास्क दिया कि आप इन्फेक्टिविटी रेट कैलकुलेट करिए लाहौर में, क्योंकि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो केसेस सामने आ रहे थे। उस इन्फेक्टिविटी रेट को कैलकुलेट करने के लिए वी हैड एक्सपर्ट्स, हमारे अपने पाकिस्तानी जो माशाल्लाह येल के अंदर, और फिर सबसे बड़ी ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लम्स, ये सारों ने मिलके एक सर्वे का वो पैटर्न बनाया। उसके बेसिस के ऊपर कोई तकरीबन 21,000 लोग जो हैं उनके ऊपर टेस्ट किए गए लाहौर के अंदर, जस्ट टू फाइंड आउट कि इन्फेक्टिविटी रेट क्या है। 5.8% जो है वो आप हमारी इन्फेक्टिविटी रेट हुई। कितना, जब सॉरी? आपका इन्फेक्टिविटी रेट आया तो आप इसको एक्स्ट्रा 5.8% 5.8% इन्फेक्टिविटी रेट आया तो 5.4। जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन लाहौर, कोई जो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख 1.25 करोड़ लोग हैं, तो आप जब एक्स्ट्रापोलेट करते हैं उसको और कहते हैं, तो आप कहते हैं कि तकरीबन 6,70,000 ऐसे लोग हैं हु आर कैरिंग दिस वायरस, बिकॉज अगर सिम्टम्स होते तो उनका टेस्ट हो जाता। अगर इस वक्त पंजाब के अंदर हमने टेस्ट किए हैं और पॉजिटिव लोग निकले हैं जो तकरीबन 31,000 हैं, दीज आर दोज पीपल हु केम फॉरवर्ड विद सिम्टम्स, फिर उनकी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। तो ये ऐसे लोग भी हैं जो बगैर सिम्टम्स के दे आर देयर इन द कम्युनिटी, और ये इनका दिस इज़ द इन्फेक्टिविटी रेट। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ, वी आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू चाइना एट द मोमेंट, प्लीज कंपेयर द मोर्टेलिटी रेट आल्सो। चाइना के आज उनका 4,000 से ऊपर 1000 पे है, तो हमारा आधा है उसके मुकाबले में। और अगर आप नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ा दीजिए, अगर हम कहें कि लेकिन हमारा बढ़ता जा रहा है ना अब डॉक्टर साहिबा, अब तो हमारे रोज अब 88 हो रहे हैं, मुझे खुदा ना खास्ता बढ़ भी सकते हैं। नहीं जी रोज देखिए बिल्कुल बढ़ेंगे, ये मैंने तो इनकारी कभी नहीं की कि जब इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन आपके पास इस वक्त भी वी आर स्टिल एट एन एडवांटेज। और अगर कहें कि हॉस्पिटल्स फ्लड हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स आर 140। ये 22 करोड़ का, ये 11 करोड़ का सूबा है, इसके अंदर 140 क्रिटिकल पीपल हैं, और हमारे पास वी हैव प्रोविजन अल्हम्दुलिल्लाह टू लुक। मैं आपसे पंजाब की स्टैटिस्टिक्स पे बात करूंगा अभी सेपरेटली डॉक्टर साहब, मैं आपसे पंजाब की स्टैटिस्टिक्स पे ज़रूर बात करूंगा, आप उनको तैयार रखिएगा प्लीज़ लोगों की अवेयरनेस के लिए। लेकिन मैं जाऊंगा पहले शमीला शेबर साहबा, सॉरी थोड़ा लेट है आपके पास में। ये जो आज अजरा पीजू साहिबा ने स्पीच की, आज 100 डेज़ हो गए कोरोना के पाकिस्तान में, तो बहुत से लोग समझेंगे कि देखें ये सब चारों सूबे एक वफाक बनाते हैं, आज़ाद कश्मीर समेत, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा समेत, तो हमने तो मिल के इसको लड़ना है ना। लग ये रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स की जा रही है, क्योंकि आपकी पार्टी अपोजिशन में है वफाक से, वहाँ पावर में, वैसे अपोजिशन में, तो ये फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन इतना जज्बाती उन्होंने जो बोला कि वफाक चाहती है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं लाखों की तादाद में लोग मरें, बेड्स ना मिलें, हॉस्पिटल्स ना मिलें, मास्क ना मिले, वेंटिलेटर ना मिले, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरह की सियासी जज्बाती तकरीर से अवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? दैट्स द इशू राइट। कमरान साहब जी देखिए, बात ये है कि कौम से सच बोलना चाहिए, कौम को हकीकत बतानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहबा यहाँ पर बैठी हैं, ये समझती हैं, समझदार हैं, मेहनत भी कर रही हैं, और उनको पता है कि अगर अवाम को सही हकीकत नहीं बताई गई कि ये मर्ज जानलेवा है, तो अवाम में इस वक्त भी जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है और जो गैर संजीदगी पाई जाती है वो भयानक है। और अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि एक इनका प्रोजेक्टेड जो सिर्फ लाहौर के लोगों में इन्फेक्शन रेट हो सकता है, जो उन्होंने एक टेस्ट सैंपल किया, वो तकरीबन 7 लाख है जी। कराची के अंदर 7,546 टेस्ट किए गए, और उसमें से जो शरह निकली है इन्फेक्टेड लोगों की वो 24% है। 24% है। और अगर उस 24% को खुदा ना खास्ता अगर यही ट्रेजेक्ट्री रही, यही अगर रफ्तार रही, तो मैं वो फिगर नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं खुद वो कहते हुए डर जाती हूँ। देखिए, हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ शरह अमवात कम है, अल्लाह का शुक्र है। जर्मनी के अंदर जब एक मिनट रुक जाए जरा, आपने कहा, मैं जरा लोगों को बता दूं, आपने बड़ी अलार्मिंग बात बताई। पंजाब के अंदर 21,000 लोगों पे टेस्ट किया गया, तो उसका 21,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट 2100, तो 5.4% आया इन्फेक्टेड जो केसेस थे। और आप बता रही हैं कि 7,500 लोगों पे कराची में किया गया, 24% वहाँ पे निकला। ये तो आई थिंक फिर लाखों में बात चली जाएगी, बड़ी अलार्मिंग बात है जी। अब आप बताएं आप क्या कह रही हैं? कामरान साहब, ये डॉक्टर साहिबा भी जानती हैं, ये जुबैर साहब भी समझते हैं कि इस वक्त जो एक क्राइसिस की सिचुएशन है वो आ चुकी है। देखिए, जर्मनी के अंदर जब 84,000 इन्फेक्टेड लोग थे, तो उनकी शरह अमवात 1100 थी।
امریکہ کے اندر جب 86,000 جو انفیکٹڈ لوگ تھے تو ان کی شرح اموات 1600 تھی. پاکستان میں 84,000 کے اوپر شرح اموات 770 ہیں. آپ کس چیز کا شکریہ کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز کا شکر منا رہے ہیں؟ میں نہیں بتانا چاہتی، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ اور جرمنی کے اندر کیا ہوا. اور خدا نہ خواستہ یہی اگر پاکستان میں ہوا تو آپ کے پاس نہ اسپتالوں میں جگہ ہوگی، نہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز ہوں گے، نہ آپ کے پاس ڈاکٹرز ہوں گے. آج بھی چلڈرن ہاسپٹل کے اندر صبح جو ہے ایک اینستھیسسٹ کا انتقال ہوا ہے. آپ پوچھیں ڈاکٹر صاحبہ سے. بات یہ ہے کہ جب آپ کا وزیر اعظم ماسک پہنے بغیر دورے پہ نکلتے ہیں، آئسا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرتے ہیں یا میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، تو پھر لوگ کیوں ماسک پہنیں گے؟ جب آپ کے وزیر اعظم عید پہ نتھیا گلی گھومنے چلے جاتے ہیں تو لوگ گھر کیوں بیٹھیں گے؟ آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ کتنی سنجیدہ وبا ہے؟ لوگوں میں سنجیدگی کیسے پیدا ہوگی جب آپ پارکس کھول دیں گے؟ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی مجھے روزگار کا غم ہے کہ لوگوں کا روزگار چلا جائے گا، لاک ڈاؤن کھول دو، لاک ڈاؤن کھول دو، روزگار بچا لو. دوسری طرف آپ سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیتے ہیں. ایک اس پہ آتا ہوں ابھی سٹیل مل پہ نہیں جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے آپ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ فلو ہے اور 50 سال کے اوپر کے لوگوں کو یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن جو اصل ایک اور پوائنٹ اس سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا شبیلہ صاحبہ. زبیر صاحب، پرائم منسٹر اگر ماسک نہ پہنے تو اس کا لوگوں کی اویئرنس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی لیڈرشپ، آپ کے ووٹر تو ویسے بھی پرائم منسٹر کون سا فالو کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جب کل آئے تو شہباز شریف صاحب پہ بڑی کڑی تنقید ہوئی ہے کہ ان کو سینسٹیو ہونا چاہیے تھا، عوام کو روک دیتے. کرونا وائرس کے نتیجے میں وہاں پہ لوگ استقبال کے لیے آئے، سینکڑوں لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور ان کو بھی کرونا وائرس ہوگا تو ہماری لیڈرشپ بھی بڑی غیر ذمہ دار ہے، ایون نون لیگ کی بھی بڑی غیر ذمہ دار ہے. تو اور ہم پرائم منسٹر کو کوئی کیوں اتنا کرٹیسائز کریں کہ ماسک نہیں پہنا انہوں نے؟ لوگوں کے اپنے اندر کوئی عقل شعور نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے. جی زبیر صاحب. کامران، ایک تو میں اسٹیٹسٹکس ٹھیک کروا دوں آپ کی. آپ الارم ہو رہے تھے پچھلے کوئی 7, 8, 9 دن کی جو بات ہے وہ 20% اور 25% کے درمیان ہے. کل بھی جو 4,000 لوگ تھے وہ 17,000 سیمپل ٹیسٹنگ ہوئی تھی. 17,000 میں سے 4,000 سے اوپر جو لوگ تھے وہ 25% بنتا ہے. ہر روز جو ہے شروع میں ہمارا 10% سے بھی کم تھا، پھر بڑھتے اینڈ دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس سائن کہ کنسسٹنٹلی وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پچھلے آپ 10 دن کا اٹھا کے ڈیٹا اٹھا لیں، 20% سے اوپر ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے ون آف دی موسٹ الارمنگ اور ہائی نمبرز ہے. پرسنٹیجز آؤٹ آف دا ٹوٹل پیپل ٹیسٹڈ وہ اتنا زیادہ آ رہا ہے. اور اس کا پھر اور ایک تو دوسری بات یہ، جب وہ 100 کے اندر تھا تو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمارے خیال میں 190 لوگوں نے مر جانا چاہیے تھا. اور ایک اور ان کا ایک بڑا منطق ہے کہ یہ ہاں 1770 تو ہیں جو مر چکے ہیں، لیکن وہ ہمارے کیلکولیشن میں اتنے ہی تھے، بلکہ اس سے تھوڑے سے زیادہ تھے. بھائی آپ کی کیلکولیشن سے کیا تعلق ہے؟ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نمبرز، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل. کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، ان سے جا کے پوچھیں اور ان کو یہ تسلی دیں کہ صرف 1770 ہیں اور صرف 80-90 لوگ روز جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو وہ پوچھیں گے کہ جی آپ کیا بات کیا کر رہے ہیں. اینڈ دس از انکریزنگ. پاکستان ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ ہے اس وقت جس میں کنسسٹنٹلی اٹ از آن دا رائز. یہ ایگزامپل پتہ نہیں پرائم منسٹر کو بھی غلط فیڈ کرتے ہیں یا ان کو تھوڑا سا خود بھی تو عقل یوز کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں اسپین میں دیکھیں لاک ڈاؤن ایز کر دیا، فرانس میں لاک ڈاؤن. بھائی لاک ڈاؤن ایز کیا بیکاز کنسسٹنٹلی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا. پاکستان میں اپ ورڈ ٹرینڈ ہے اور آپ نے تو لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں. اور آپ تو پرائم منسٹر خود یاسمین راشد صاحبہ جو مرضی کہتی رہیں، پرائم منسٹر از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ میں اگر ہوتا تو میں لاک ڈاؤن ہی نہ کرتا. بھائی ہوتے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اور وزیر اعظم تھے. اور آپ جب ایز کی بات کر رہے ہیں، جب آپ لاک ڈاؤن اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ فیصلہ سنا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن لگانے کا آپ اونرشپ کسی اور کو دے رہے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا کیونکہ آپ چیپ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. آپ پالیٹکس وہ کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں تو بالکل اگینسٹ تھا. کل کو میں یہ بھی بتا دوں جب یہ کنٹرول سے تو پھر یہ پھر ایک اور یو ٹرن ماریں گے جیسے انہوں نے سٹیل مل کے کیس میں کیا. اس میں آتا ہوں میں ابھی. زبیر بھائی مجھے آپ ایک سیکنڈ دیں گے. یاسمین صاحبہ یو ہیو رائٹ ٹو رسپونڈ ٹو آل دا کوسچنز آفٹر دا بریک، لیکن یہ میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے زبیر صاحب کی اور شبیلہ صاحبہ کی کہ وی شوڈ ناٹ
काउंट पीपल एज नंबर्स, और स्टेट का काम ये नहीं है कि रिक्वेस्टें करे। स्टेट का ने जब ओथ उठाया है इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, ईच एंड एवरी पाकिस्तानी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ, ये उसकी प्राइम जिम्मेदारी है और उसको बचाने के लिए स्ट्रगल करनी है, ना कि जिस तरह के तासुर उभर रहा है कि बस अब आवाम पे छोड़ के जनाब हमने जो करना था कर लिया, अब हमने मईशत चलानी है। SOPs आपने फॉलो कर लिए तो आप जिंदा रह जाएंगे, नहीं तो खालिक हकीकी से जाके मिल जाएंगे। ये अप्रोच भी गलत है। और ये भी मैं ज़रूर बात करूँगा स्टील मिल्स पे जो यू टर्न वाक़ईतन हुकूमत ने लिया है, कह रहे थे कभी नहीं निकालेंगे उनको। मैं आपको सुनाऊँगा ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे असद उमर साहब क्या कहा करते थे, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीर ज़ुबैर साहब का भी हो सकता है। और डॉक्टर साहब बस यही पूछेंगे कि आप तो इतने आराम से बता रही सिचुएशन इतनी सिवियर नहीं है, जैसे पंजाब में आपने बताया सिर्फ 140 क्रिटिकल केसेस है, तो क्या अपोजिशन वैसी ड्रामेबाजी कर रही है? ये तमाम चीज़ें ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहिबा, जितनी बातें आपने सुनी उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए, और मुझे थोड़ा पंजाब के बारे में बताइए। आपकी बातें सुन के तो बड़ा हौसला मिलता है, लेकिन अपोजिशन की बातें सुन के और फैक्ट्स देख के तो बड़ा ही एक अजीब सूरत हाल है गैर यकीनी की पाकिस्तान में कोरोना को लेके। कामरान, सबसे बड़ी ये बात है कि पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपके सामने प्रोग्राम के शुरू के अंदर आपने ख़ुद प्रोग्राम जब शुरू किया था तो उसके अंदर ये बात जो थी उस पर एतराज़ कर रहे थे नईम मीर साहब के, जो ये मार्केट्स बंद और SOP की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि SOPs बनाए गए हैं और अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बाकायदा इक़दाम उठा रही है ताकि हम SOPs को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कहीं दुनिया के अंदर आप यू कांट कंटिन्यू द लॉकडाउन के मकसद होते हैं, और लॉकडाउन का मकसद यही होता है कि आप तादाद मरीज़ों की इतनी रखें जिस दौरानिया में आप अपनी तैयारियां पूरी मुकम्मल कर लीजिए। वी हैव डन दैट। फिर ये कह देना कि जो इमरान खान साहब ने ये कहा फलां कहा, मैं आपको थोड़ी सी बात बताती चली जाऊँ कि हर मीटिंग के अंदर द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज़ ऑलवेज देयर, और उसके अंदर हमेशा सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत होकर कंसेंसस एक डिसीजन होती है, और कंसेंसस के साथ ही आगे डिसीजन चल रही होती है। एवरीबडी पुट्स इन देयर आर्ग्यूमेंट, द प्राइम मिनिस्टर कैन हैव हिज ओन ओपिनियन, लेकिन ये थोड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों का ओपिनियन नहीं सुनते। और फिर अहम चीज़ है, एक बंदा जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठा हुआ है, एक गरीब, उन्होंने बुज़दार साहब का ओपिनियन माना। अच्छा, मुझे आपसे 2-3 सवाल क्विकली करने हैं यास्मीन साहिबा, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, मुझे बताइएगा कि पंजाब में अमवात कितनी है इस वक्त? पंजाब में अमवात कितनी है इस वक्त? टोटल कंफर्म डेथ्स 607 हैं जी, 607। अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, और कल के दिन के अंदर 24 आवर्स में 37 डेथ्स। और ये आपके ख्याल में ये वही पैटर्न है जो आपको जी बताइए, बोलिए जी। मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने ख़ास तौर पे एक दफ़ा आपके पहले प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी कि ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता निगलेक्ट कर रहे हैं कि वाकई अगर कोई बैरियल्स की ज़्यादा तादाद डेथ्स की हो रही है कि ये ना हो खुदा न खास्ता लोग वो आपने जी बिल्कुल ग्रेवयार्ड्स का भी रिकॉर्ड किया था अभी भी। हाँ, सब रिकॉर्ड अभी भी हमारे पास मुसलसल वी आर गेटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द ग्रेवयार्ड। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी एस्टॉनिशिंग फिगर। पिछले साल इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स वर 5300 प्लस। इस मरतबा बिटवीन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई द नंबर ऑफ डेथ्स आर लेस देन 1900। इम्पॉर्टेंट ये है हर मौत, और मुझे दुख होता है ज़ुबैर साहब ये कहें कि हम नंबर्स काउंट करते हैं, मकसद ये नंबर्स को जिक्र करना। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे, बिल्कुल ठीक, अगला सवाल वक्त निकल जाएगा, आप मौका मिला आपसे बात करने का, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए कि ये जो अमवात हुई है पंजाब, क्योंकि आपको पंजाब को ज़्यादा पता होगा इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, पंजाब में 607 अमवात हुई हैं, तो ये वो उसी पैटर्न पे हैं कि जो लोग ज़्यादातर ये एल्डरली थे या अंडरलाइन कंडीशंस थी, या बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, क्या पोजीशन है, थोड़ा बताएंगे आप? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 67%, 77% ऑफ पीपल वर विद कोमॉर्बिडिटीज़ अबव द एज ऑफ 60, अबव द एज ऑफ 50, और सबसे बड़ा जो ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल था दैट इज़ बिटवीन द एज ऑफ 60 एंड 75। कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो थे, यानी जिनके पास कोई एडिशनल प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि स्टेंट पड़ा हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी क्या कहते हैं डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये वो लोग थे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। और बच्चों के अंदर कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह दी फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी लो एट द मोमेंट। अल्लाह ताला खैर रखे। ये बड़ी खुशी की बात। चले अब ये रुक जाए जरा इधर ही, मुझे आगे लेके जाना है प्रोग्राम को। बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई सवाल डाटा के हवाले से पंजाब की, सेटिस्फैक्ट्री आपके हिसाब से। तो जो ज़ुबैर साहब कह रहे थे, शमीला साहिबा,
کہ اس حکومت نے ایک اور چیز پہ یو ٹرن لیا اپنی. انہوں نے کہا تھا سٹیل مل کے اوپر جو ہے ہم ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے, لیکن اب 9,000 ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ انالیسس زبیر صاحب کا ہوگا, پھر شمیلہ صاحبہ کا بھی ہوگا, کیونکہ اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا پرائم منسٹر, ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں, دین آئی پٹ کوسچن اسٹریٹ ٹو زبیر صاحب. جی سنوائیں. یہ اسٹیل مل ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے, پرائیویٹائز کر کے نہیں, مینجمنٹ ٹھیک کر کے, اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ اسٹیل مل انشاءاللہ پھر سے نفع کمائے گی. وعدہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اسٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا, میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں, میں اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا. اگر اس بات سے میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو, ٹی وی پر چلاؤ, فیس بک پر چلاؤ, کیسا تم نے تو یہ کہا تھا, وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے؟ اسد عمر صاحب نے خود ہی کہا کہ جی میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, حکومت کے خلاف کھڑا ہوں گا, اور یہ بار بار آپ ٹی وی پہ چلائیے گا اگر میں اسے پیچھے ہٹا تو. زبیر صاحب, اسد عمر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے, میرٹ میں بات کیجیے گا, ذاتی اس پہ نہیں. سب سے پہلے تو عمران خان کو کرنا چاہیے, وہ پہلے یہ تو بتا دیں کہ انہوں نے تو بڑے سیدھے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہم مینجمنٹ چینج کر کے کریں گے. 2 سال ہو چکے ہیں, ٹھیک, 2 سال ہو چکے ہیں. اس شخص کو نہ پہلے پتا تھا کہ واٹ واز ہی ٹاکنگ, نہ آج پتا ہے. فیصلے, اتنے بڑے فیصلے, اور میں آپ کو کامران شاہد آپ کے ناظرین کو بھی بتا دوں, دنیا کی تاریخ میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, دنیا کی تاریخ میں, ویسٹرن کنٹریز میں, یو کے, فرانس وغیرہ میں, آج تک 100% امپلائیز کو کہیں نہیں نکالا. سب سے زیادہ مشکل یہ کام ہوتا ہے. انہوں نے 100% امپلائیز کو فارغ کر دیا, 100% امپلائیز کو فارغ کر دیا. اتنا بروٹل اور اتنا ہارٹ لیس ڈیسیشن دنیا کی پرائیویٹائزیشن کی تاریخ میں نہیں ہوا جتنا انہوں نے عمران خان صاحب نے آج بیٹھ کے کیا, اور اتنے مزے سے کر دیا ہے کہ سارے امپلائیز کو اڑا دیا ہے. اور پھر وہ جو آپ سنا رہے تھے, اور بھی بڑے کلپس ہیں ان کے, تو میرا خیال ہے پیچھے چھوڑیں گے ہی نہیں کلپس. نہیں, آپ ایک بات بتائیں نا, میں شمیلہ صاحبہ کے پاس جا رہا ہوں, عمران خان صاحب کے ریزائن کرنے کے بعد اسد عمر صاحب ریزائن کر دیں یا نہ کریں؟ کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا. اسد عمر سے جب آپ پوچھیں گے نا تو کہیں گے ہاں تو میں نے کہا تھا نا, لیکن اب حالات بدل گئے نا. اب عمران خان وزیر اعظم ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ عمران خان اتنے انکمپٹنٹ وزیر اعظم ہوں گے اور اتنے بھائی کو بچا لیا, ایسے فیصلے کریں گے. بھائی کو بچا لیا, اپنی گردن بچا لیں گے اور سارا ڈال دیں گے عمران خان اور اس وقت آپ نے اپنے بھائی نے فیصلہ کیا, آپ نے اپنے بھائی کی گردن, زبیر بھائی آپ نے اپنے بھائی کی گردن بچا کے پرائم منسٹر ساری بات ڈال دی. چلے کوئی بات نہیں, آپ کا رائٹ ہے, یہ سیدھا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, لیکن ماننے والی بات ہے, بلڈ بردرز ہے. شمیلہ صاحبہ, یہ تو اب ہوتا ہی ہے جب اس طرح کام ہوتے, کیا کرے, گولڈن شیک ہینڈ دے رہی گورنمنٹ, اور کیا کرے, مجبوری ہے, اکانومی چل نہیں رہی, اسٹیل مل چل رہی. جی کامران صاحب, وزیر اعظم صاحب سے آپ کس چیز پہ استعفیٰ مانگیں گے, کس چیز پہ آپ ان کا یو ٹرن دکھائیں گے؟ ہاؤ مینی تھنگس. چینی اسکینڈل کے اندر جو اصل ذمہ دار ہیں وہ تو وزیر اعظم خود ہیں, جنہوں نے سبسڈی کی اجازت دی, اپروول دی. سب سے پہلے تو ان کو استعفیٰ دے کے اپنے آپ کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کرنا چاہیے, انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش کرنا چاہیے, اور بتانا چاہیے. وہاں بوزدار صاحب کو استعفیٰ دے کے بولنا پیش ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں یاد ماضی, وہ تو کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں وہ میٹنگ کب ہوئی تھی. آپ کن چیزوں پہ مانگیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو نوکری دیں گے, 1 کروڑ نوکری. اس کی شروعات ہو گئی ہے, اس کی شروعات ہو گئی ہے آج سے. جب آج سے نہیں ہوئی, پہلے کی ہوئی ہے, کورونا سے پہلے کی ہوئی ہے انپلائمنٹ. جی, اور یہ 25 لاکھ نکال چکے ہیں پہلے. یہ کامران صاحب اتنا روتے ہیں معیشت بچا لو, معیشت بچا لو. معیشت تو کووڈ-19 سے پہلے 1.3 پہ سسک رہی تھی. کون سی معیشت بچانے جا رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, 300% کھانے پینے کی اشیاء کے پرائسز کے اندر بس یہ زبیر صاحب نے کہیں کا نہیں چھوڑا اس حکومت کو, اس برے حال میں دیا. کیا بتاؤں شرمیلا صاحبہ کہ سنبھالی نہیں جا رہی سارا کچھ. یاسمین صاحبہ, میں آپ سے ظاہری بات ہے, یہ بہت پرانی ریٹورک ہے کہ جب آپ خود انکمپٹنٹ ہو, جب آپ کے پاس خود کو نہ پالیسی پلان نہ کوئی اسٹریٹجی ہو, تو پچھلے حکومت پہ ڈال دو. بالکل ٹھیک ہے. کوئکلی مجھے 2 سوال پوچھیں یاسمین صاحبہ سے. کامران صرف ایک سوال ہے. ہاں جی بتائیں. کامران صرف ایک سوال ہے, صرف ایک سوال ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا نا کہ ہم مینجمنٹ لا کے ٹھیک کریں گے. ٹھیک کہا تھا نا, آپ نے سنایا نا ابھی کلپ. جی کہا تھا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جان بوجھ کے اس کو نہیں چلا رہے ہیں.
آپ نے وہ کلپ نہیں چلایا ہے جس میں یہ کہتے تھے یہ جان بوجھ کے نہیں چلاتے کیونکہ یہ اپنی اسٹیل مل کا فائدہ کروانا چاہتے ہیں. گفتگو نہ کریں پھر بات آنے 2 سال ہو چکے ہیں. چلے آگے پوائنٹ میں یاسمین صاحبہ مجھے 2 سال ہو چکے ہیں. ایک ڈھیلے کا کام, ایک اینٹ لگانے کا کام, تو بات شروع. ٹائم کم ہے. زبیر بھائی ایک منٹ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے کوئکلی 2 سوالوں کو جواب دے دیں. نمبر 1, یہ اسٹیل مل کی بات تو رہ رہے تھے, چینی والے مسئلے میں جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہی نہیں, میں نے اپروول دیا. آپ تو اس میٹنگ میں ہوں گی, آپ نے یاد نہیں کرایا چیف منسٹر صاحب کو کہ چینی کا اپروول آپ نے دیا تھا؟ جی یاسمین صاحبہ. میرا خیال ہے کہ جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں ایوری تھنگ از آن ریکارڈ, اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے یو شوڈ اپریشیٹ دی ایفرٹ آف دا گورنمنٹ کہ اگر چینی کا سکینڈل آیا ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے اپنے لوگوں کو. اچھا جی, مجھے سوری ڈاکٹر صاحبہ, مجھے بریک لینے کہا جا رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو بھی یاد نہیں ہے کہ چینی کا اپروول وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا تھا ایکسپورٹ کرنے کا. ایک بریک لوں گا. پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, لیکن اب حکومت زیادہ یہ آپ کے پر منحصر ہے اپنی جان کی آپ کس طرح حفاظت کرتے ہیں. SOPs پہ عمل کر کے. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.